یہ پکچرز دکھاتے رہو اور آپ ساتھ جو ان کا میسیج ہے اردو میں وہ پڑھ دو. نام نہ بولنا اگر نام آئے. Me and my family are under black magic and demonic attack and demonic harassment since 4 years. Following is a description. Few of the things we go through: splitting headaches, severe bruising, scratches, cuts, bleeding, body aches. No sleep since 4 years. Those entities torture us: physical sickness, teeth, kidney, liver issues, unknown cough, and any seasonal issue, and it becomes aggressive. No sexual and emotional relationship, hatred between spouses, extreme evil eye. Other than strangers, we give to each other as well. White sand, soil every day under our pillow, and some small hair as well. Kids' development issues, multiple types of creatures, spiders, snakes, ants, termites. They move and present everywhere in house, on everything. They go with us in car. We get other people's bad energy as well. We hear continuous recitations and glimpses, as in some of these entities are appointed to continuously cast spell. So I hear recitations. اس کے ساتھ یہ پکچرز ہیں ان کی. چلی نہیں ہے شو ہو رہی ہیں فیس بک پہ. آپ اردو میں سارا ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں. سر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو میں اور میری فیملی جو ہے وہ ایک شیطانی اور جو ہے وہ بلیک میجک کے انڈر ہے 4 سال سے, اور اس کے اندر ان کو ڈفرینٹ چیزیں جو ایکسپیرینس وہ کرتے ہیں وہ سویئر ہیڈیک ہے, ان کی باڈی کے اوپر کٹس ہو جاتے ہیں, بلیڈنگ ہوتی ہے, اسکریچز ہوتے ہیں, ان کے جسم میں درد ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ انہیں ٹارچر کرتی ہیں, اور ان کے گھر میں بھی فزیکل سکنس بھی ہے, میاں بیوی میں آپس میں لڑائیاں بھی ہیں, ریلیشن شپس بالکل بھی نہیں ہیں, ایموشنل سیکشول کوئی ریلیشن شپس نہیں ہیں آپس میں. اس کو لگتا ہے کہ ان کو شدید بری نظر بھی لگی ہوئی ہے, اور ان کے تکیے کے نیچے سے جو مٹی سفید کلر کی مٹی نکلتی ہے. بچوں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ایشوز بھی ہیں, اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی ان کے گھر میں نکلتے رہتے ہیں. اور انہیں لگتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جہاں پہ بھی وہ ٹریول بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی انرجی ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ریسائٹیشنز کرتے رہتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. خود بھی انہیں باتیں آتی ہیں جی کوئی ان پہ پڑھ رہا ہے. اور سر یہی تھے. مرد عورت بچے ہیں گھر میں وہ سبھی کو کٹس لگ جاتے ہیں, آوازیں آتی ہیں. آپ آج اکیلے آئے ہوئے گاڑی لے کے آئے ہوئے؟ اچھا پکچرز دکھا دی ہیں. اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے اب آ رہی ہے. کتنا تو کھایا جائے گا. جی کاکی جی آپ لوگوں کو جب آپ نے یہ میرا خیال ہے 1 ہفتہ ہو گیا ہے میرے سے آپ لوگوں کا فرسٹ انٹریکشن ہوا تھا, یہ میسیج آپ کا میں نے دیکھا تھا. جی تو میں نے آپ لوگوں کو سورہ رحمان گھر میں لگانے کو کہا تھا. جی آپ نے وہ کہا تھا کہ سنیں, وہ اس سے پہلے ہم نے سٹارٹ کر دی تھی. آپ سے میسج تو کیا ہوا تھا لیکن آپ نے دیکھا بعد میں تھا.
تو اس ٹائم تک مطلب ہمارے 3 days یا 2 days ہو گئے تھے سورہ رحمان کی جو تھیراپی ہے نا وہ کرتے ہوئے اسٹارٹ کیے ہوئے, جو کہ ہماری کل فنش ہوئی ہے. 7 days کل کمپلیٹ ہوئے ہیں فرائیڈے کو. تو اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ آج آپ بات کریں گے دعا کے لیے. آپ دونوں میاں بیوی نے سنا ہے یا اور بھی گھر میں دونوں نے؟ نہیں, دونوں نے سنا ہے. ہم دونوں ہی ہوتے ہیں اور باقی 3 بچے ہیں. بڑا بیٹا 6 سال کا ہے اور ایک 4 سال کا اور 18 مہینے کی بیٹی ہے. تو آپ لوگوں کو میرا ریفرنس کس نے دیا تھا؟ میرا کہاں سے پتہ چلا نمبر ملا یا کیوں خیال آیا کہ آپ کا اصل میں جب ہم امریکہ آئے تھے, جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے ہمیں 2021 میں اکتوبر 2021 میں یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا اس لیول کا. تو اس کے تقریباً کہہ لیں 3-4 مہینے کے بعد مجھے نا سم ہاؤ فیس بک پہ بابا جی کی ویڈیوز کہیں سے پرانی کوئی نا اپیئر ہونا شروع ہو گئی. تو وہاں میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی. ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر وہ اسی میں ہی آپ کی بھی 1-2 ویڈیوز میں نے دیکھی. تو اس چکر میں مجھے ان کا تو نہیں پتا چلا, مجھے مطلب آپ سے میں نے آپ کا نمبر ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو مجھے لگا کہ وہ آپ کا نمبر ہے اور میں نے کانٹیکٹ بھی کیا, لیکن اس پہ کال پہ تو رسپانس نہیں مجھے ملا. میسیج پہ ہی رپلائی آیا اور وہ مطلب وہ تھا کہ بھئی سورہ رحمان کی یہ ہے, آپ 7 days کا کریں اور اس میں باقی جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں. تو لیکن وہ بڑا سمپل سا میسج تھا, اس میں اور کچھ نہیں تھا. تو وہ مطلب ہم نے ایز اٹ از کیا, لیکن اسی دوران پتہ چلا کہ بابا جی نہیں ہے نا. مطلب خیر اس کے بعد ہم نے کیا تھا, تب شاید صرف میں نے کیا تھا, ہسبینڈ نے نہیں کیا تھا. تو مجھے اس ٹائم پہ مطلب تھوڑا بہت ہلکا پھلکا فرق پڑا, لیکن اس ٹائم پہ مجھے میری کڈنی کا سٹون تھا وہ اچانک سے کہیں سے نکل گیا. مطلب مجھے خود نہیں پتا تھا, مجھے کڈنی میں پین ہو رہی تھی, میں سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں ویسے ہی ہو رہی ہے. تو اچانک سے ایک دن کڈنی سے سٹون بھی نکل گیا. تو خیر مجھے یہ ریئلائز ہو گیا کہ وہ سورہ رحمان کی تھیراپی سے ہی ہوا ہے. پھر بیچ میں مطلب اتنے سارے عرصے میں ہم نے میرے خیال سے کوئی 4-5 دفعہ مزید سورہ رحمان کی تھیراپی کی. ہر دفعہ ہمیں فرق پڑا, لیکن ڈفرینٹ ٹائپ کا فرق پڑا. اس سے مکمل ہمیں کبھی مطلب ہم کہہ لیں ریلیف نہیں ملا. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم کہہ لیں کہ ایک سٹیپ اور کلوزر ٹو اللہ ہوئے ہیں. مطلب جیسے کہہ لیں کہ کچھ ایسے پردے تھے جو کھلتے گئے, ہمارے میں کمیاں ہی اتنی تھیں کہ وہ پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے آپ کی ہم نے نا یہ سیٹرڈے کی لائیو سیشنز اٹینڈ کرنے شروع کیے. تو وہاں سے ہمیں پہلے ویڈیوز بھی نظر آئیں جس میں معافی کا آپ کا چل رہا تھا کہ معاف کریں. تو وہاں سے پھر ہم نے وہ سٹارٹ کیا. ہماری ایک دم آنکھیں کھلی کہ ہاں بھائی ہم نے تو کبھی معاف ہی نہیں کیا, ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے, اور یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو مطلب وہ کہہ لیں کمپلیٹ تو نہیں ہوا, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان چاہ کے بھی کئی دفعہ معاف نہیں کر پا رہا ہوتا. لیکن مطلب پھر ہمیں جب تھوڑا سا فیل ہوا کہ اب ہم اتنے ہیں کہ ہم شاید اب مطلب سورہ رحمان کی تھیراپی کرنے کے قابل ہو گئے ہیں بہتر طور پہ, تو پھر ہم نے دوبارہ کی. تو اسی دوران آپ کا نمبر اچانک سے مل گیا. یہ نمبر ہم اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے, ہمیں تب تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا یہ والا نمبر نہیں ہے. جو پہلے نمبر تھا نا وہ آپ کی کوئی ہیں جو کاکی ہیں ان کا ہی نمبر تھا. لیکن ان سے ویسے کبھی ایک دفعہ بیچ میں شاید بات ہوئی ہے, ہسبینڈ کی ہوئی تھی, لیکن پھر ہمیں تب پتہ چلا کہ وہ آپ کا نمبر نہیں ہے. وہ جو چینل تو کے انہوں نے اوپر تھیراپی نمبر کا ہے. کہا تھا. ہاں جی, جو آپ کے چینل کے آخر میں آتا ہے نا پیج جس پہ لاہور اسلام آباد وہ سارا لکھا, تو لاہور میں جو سب سے ٹاپ پہ پہلا نمبر ہے نا وہ ہے ان کا نمبر. وہ واٹس ایپ پہ میں 2021 یا 2022 میں ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا. اچھا, تو آپ سے اب ہوا ہے. اچھا جی. تو اس مرتبہ 7 days سورہ رحمان تو سن لی ہے جی. باقی ساری پڑھائیاں تسبیحاں بند رکھی ہوئی تھیں. ہاں جی. اب میاں صاحب بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ بچوں کے ساتھ ہیں لیکن سن رہے ہیں وہ. ہاں تو اسپیکر پہ رکھیں اور آپ دونوں آنکھیں بند کرو. جی, ایک سیکنڈ میں ان کو کال میں لے لوں ساتھ ہی, ہاں جی, مطلب وہ میں تھوڑا سا دور بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تاکہ ان تک آواز جا سکے. آپ دونوں نے اکٹھے دعا کرنی ہے. بیٹا یہ ایک بات پہلے سمجھ لو, پہلے انہیں لے لو ساتھ. جی. ہاں جی, ایک منٹ وہ ایڈ کر رہی ہوں میں کال میں. آ گئے ہیں. ٹھیک.
جی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں کال پہ. اپنا پیچھے وہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا. میری آواز آ رہی ہے اس میں. جی جی بند کر دیں. جی جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل، آپ سنائیں. ٹھیک یہ جس فیز سے آپ لوگ 4-5 سال سے گزر رہے ہیں، لائک جی یہ جس طرح چھوٹے سے بچے ہیں انہیں بھی کٹس پڑ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پڑ جاتے ہیں، پھر گھر میں سانپ بچھو ہر چیز ہی نکل آتی ہے. حالانکہ امریکہ جیسے ملک میں آپ لوگ جس جگہ بھی ہیں، پھر وہ ریت بیڈ پہ ہوتی ہے، تکیے کے نیچے ہوتی ہے، بال بہت زیادہ ملتے ہیں. آپ نے پکچرز کچھ بھیجی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کس چیز سے یہ ساری جی چیزیں، اور کچھ اور چیزیں بھی آپ لوگوں نے کچھ ڈسکرائب کی ہوئی تھی. یہ جو بھی حالت ہے، جو بھی تکلیف ہے جس میں سے گزر رہے ہو، تو یہ وقت یاد رہے گا، اس میں سے نکل جاؤ گے تو آگے اپنے جیسے اور لوگوں کی ہیلپ کرتے رہو گے. دونوں جو کوئی ملے گا اس کو اتنی ہی پیشن سے دعا کرا دو گے جس طرح خود پھنسے ہوئے ہو. تو اگر اتنی ہی آسانی سے کسی کی ہیلپ کر دو جو خود اسی طرح کے مسئلوں میں پھنسے ہو، یا بھول جاؤ گے کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی یہ اب اس کے پیچھے بڑی بیک گراؤنڈ سی ہے. یہ جو 4 سال کا سفر ہے نا، 4 ساڑھے 4 سال کا، یہ ایک طرف پینفل بہت ہے، اور لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک جرنی سی ہے. یہ یعنی آپ کے یہ تو 2 مہینے ہوئے ہیں جس میں ہمیں آپ کا پتہ چلا. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ دعا بھی کرواتے ہیں. یعنی سورہ رحمان کی ایک تھیراپی کا آئیڈیا تھا، اور جیسا انہوں نے بتایا، اور اس میں بھی صرف یہ تھا کہ وہ تھیراپی ہم نے کی بھی یہ سوچے بغیر کہ معاف بھی کرنا ہے یا آپس میں گلے شکوے دور بھی کرنے. لیکن آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس پورے پروسیس میں اس سال سے یہ شروع ہو گیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی بتاتا ہے، بات ہوتی ہے، یا کہیں سے ویڈیوز آ جاتی ہیں، یا کسی نہ کسی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ 4 کام آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. اس میں سے ایک کام آپ یہ سمجھیں کہ کہا گیا کہ آگے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں. پچھلے سال کے اکتوبر نومبر میں کہا گیا، اور میں نے سارا سے بھی ذکر کیا کہ بھئی ایسے بات آ رہی ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں سے دعا کر سکتے ہیں، ہمیں تو اچھا. اور کچھ اس طرح کی کیفیت بھی ہے کہ یہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے جس کو پتہ نہ بھی ہو، تو وہ دعا بھی اثر کر جاتی ہے. اب بڑی مکس فیلنگ ہے کہ بھئی ایک طرف خود پھنسے ہوئے، اپنے پر دعا اثر نہیں کرتی، اپنی دعائیں مانگ کر حالت یہ ہو گئی ہے، اور دوسری طرف دعا اثر بھی کر جاتی ہے. تو خیر یہ مطلب کٹنگ اٹ شارٹ بیسیکلی یہ میسج جو ہے بڑے سال سے بہت ایک مسلسل مختلف انداز میں چلے آ رہا ہے. ابھی اس میں میں نے بڑا امپرووائز کیا کہ بھئی ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ، یعنی what is the way to really do it. یہ میں نے سوچا، میں نے اب یہ اس چینل کو یا آپ کے جتنے بھی یہ سارے کاکے کاکیاں ہیں ان کے چینلز کو دیکھے بغیر، کیونکہ 2 مہینے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ذہن میں آیا کہ اچھا نہیں کوئی یوٹیوب پر کچھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر تو ایسے کام ہی نہیں ہے. مطلب کیسے کریں گے، تو کیسے بات پہنچائیں اپنی جس میں سے شرمندگی بھی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے. اور اس میں میسج جو تھا، وہ میسج آپ وہ دیکھیں، وہ بڑا آپ کی تھاٹ پروسیس یا اس سے ریزونیٹ کرتا ہے. وہ میسج بڑا عجیب سا تھا. وہ میسج یہ تھا کہ نہ اسلام ہے، نہ کرسچینٹی ہے، نہ جیوازم ہے، افیکٹولی سارا کچھ ایک ہی ہے، اور وہ انسان ہی ہے. تو وہ جو انسان کا میسج تھا کہ بھئی انسان کے لیے کچھ کرنا ہے، اور یہ کوئی نہیں ہے، سارے ایک ہی ہیں، سارے ایک ہی لڑی کے ڈفرینٹ ہیں. جس پر ہم نے کہا کہ اگر ہم نے اس طرح کی بات کرنا شروع کی، میں نے سوچا تو وہی تو ویسے ہی اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے، کیونکہ کوئی باتیں ایسی ہیں ڈیپ کہ اس میں اگر ذکر کی تو ہو جائیں گی. بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ میسج ملنا شروع ہوا. اب اس میسج کے ملنے میں اور یہاں تک پہنچنے میں، جب یہ آئی تھنک کل یا پرسوں آپ سے بات ہوئی ہے، تو آپ نے بات ہی ایسی کہی، تو ہم کچھ اس طرح کی بات کی کہ بھئی آپ کریں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے شوق سی ہو گئی مجھے بھی آ کے. میں نے کہا کیا ہوا ابھی، کیا ہوا؟
کیونکہ یہ وہ بات جو ہم کچھ دیر سے کر رہے تھے وہی بات کسی انداز میں ڈاکٹر جاوید نے بھی کر دی ہے. تو مطلب یہ ایک شاکنگ سی چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. اب ہم نے آپس میں ایک اور بھی کافی چیزیں کی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا عہد کر لی ہوئے، کیونکہ اس کے بعد سے 1 مہینے سے آپ کی ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں کہ بھئی پتہ نہیں ہم نے عہد بھی کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا وعدے وعید کیے اللہ تعالیٰ سے. تو اس میں یہ تو میں کبھی اب دیکھیے گا، میں گولز بناتا ہوتا ہوں ہر سال کے اینڈ پر جو کہ پورے نہیں ہوتے، لیکن اس میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جی میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کریں گے اور کچھ چیریٹی کا کام بھی کریں گے انسانوں کے لیے. تو خیر وہ بات یہ ہے کہ وعدہ یہ نہیں ہے آپ سے، کیونکہ آپ سے تو میں وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر میں نے وعدہ کیا اور وہاں پر اللہ سے وعدہ کیا یا وعدہ ہوا، کیونکہ وہ تو تیسرا وہی ہے نا ہمارے درمیان، یا چوتھا وہی ہے. تو یہ تو وہ ہو جائے گا. اور تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کوشش پوری کریں گے اس راستے پر چلنے کے لیے، کیونکہ یہ تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے کسی نہ کسی فارم میں. تو یعنی میں اس پکڑ سے بھی ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ پکڑ بڑی سخت ہے اس کی. چلے یعنی میں آپ کا نام، چونکہ میں نے یہ آپ سے بات نہیں ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ جب تک آپ لوگ خود نہ چاہیں میں آپ کی آئی ڈی ڈسکلوز کروں، تو آپ کا جی نام چلے میں محمد لے لیتا ہوں. تو جی نہیں آپ لے سکتے ہیں، میرا نام لے سکتے ہیں. میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. میرا نام مدثر ملک ہے. مسز کا نام تو میں نے بتا دیا سارا. تو مدثر ان کا ہی جی نام ہے. جی جی انہی کا نام ہے، تو انہی کا نام ہے. بلکہ پورا نام محمد مدثر ملک ہے. ٹھیک. اور جی تو انہی کا ہے. اور عوان ملک ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی سلسلہ ملتا ہے. جی ملک صاحب مسئلہ یہی ہے، آدھے سید تو آپ ہی ہیں نا، تو وہ جی جی یہی ڈیوٹی کی بات ہے. اب لیٹ می پٹ اٹ ادر وے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ جی جس ٹرموائل سے یا سارٹ آف پرابلم سے گزر رہے ہیں دونوں میاں بیوی، یا جن پرابلم سے بھی گزر رہے ہیں نا، یا بچے بھی آپ کو لگتا ہے، یہ کوئی جادو جن بھوت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ سب کی، جی آپ دونوں آپس میں کزنز ہیں یا آؤٹ آف فیملی ہیں؟ ٹوٹل آؤٹ آف فیملی. لیکن دونوں ملک آوان ہیں؟ نہیں وہ بیگ ہیں، میں ملک ہوں. ہم ملک ہیں. ٹھیک ہے. جی تو آپ دونوں ہی ماشاءاللہ، دونوں میں سے کسی ایک کو شاید زیادہ شوق ہے تسبیحات، وظائف، عبادت، اللہ کی راہ میں محنت کا شوق ہے، اچھی بات ہے. تو وہ بیسیکلی آپ لوگوں کی یوں سمجھ لیں کہ گریجویشن ہو چکی ہے، اب تھی جی پریکٹیکل کی باری، ٹھیک ہے. تو پریکٹیکل اپنی طرف سے آپ لوگ کر رہے تھے، لیکن پریکٹیکل میں کمی ہے، تو ساتھ آپ گریجویشن کا کورس بھی پھر کری جا رہے ہیں، یا یونیورسٹی میں اب داخلہ ملا ہوا ہے تو آپ نے ایک ایم اے کر لیا تو دوسرا کر لیا تو تیسرا کر لیا تو چوتھا، لیکن کرنی جاب ہی ہے، کرنا کام ہی ہے، ٹھیک ہے. جی 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 تو وہ جو کچھ آپ کو سمجھ آ رہی تھی، کہا جا رہا تھا، تو اصل چیز تھی پریکٹیکل. وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے. جو بات کہہ رہا ہوں تو میری طرف سے کریں نہ کریں، میں نے آپ سے کیا وعدے لینے ہیں. وہ تو ڈرا رہا تھا آپ کو یا مزے لے رہا تھا آپ کے. ساری رات سے میں تھکا ہوا ہوں، اور وعدہ میں نہیں لیتا ہوتا، کیونکہ میں خود ایک وعدہ کر کے پھنسا ہوا ہوں. تو میں نہیں وعدہ کرتا ہوتا یا کہتا ہوتا، میں خود ساری زندگی وعدہ ہی نہیں پورا کر سکا کبھی، میں ڈرتا ہوں. تو آپ کا بیسیکلی اسے یوں کہہ لیں کہ یہ اسپرچول ایک ایکسپیرینسز جو آپ لوگوں کے تھے، جو کچھ بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی ہی انرجی ہے، اور اس انرجی کا افیکٹ آ رہا تھا. بہت زیادہ ریسائٹیشنز، بہت زیادہ نفلی عبادت جو تھی، اسی کے اثرات تھے یا کیفیات تھی مختلف، یوں سمجھ لیں یہ رجت تھی کئی طریقے سے. تو اب آپ نے دونوں نے آنکھیں بند کرنی ہے. جی آج سے اب کسی اور کی بیعت شیعت نہ کرنا، آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے بیعت کی اب، ٹھیک ہے. جی آنکھیں جی بند جی کر لیں، اپنے اللہ کے آگے اپنے دل میں پیش ہو جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ. خود کو جی اللہ کے روبرو پیش کریں.
ध्यान अब टोटल उधर कर लें, मुझे चाहे आप ना जवाब दें, अपना ध्यान अपने अल्लाह के रूबरू कर लें कि अल्लाह जी हम भी आ गए हैं। देखें अंदर अल्लाह है, अपनी सांसों में, दिल की धड़कनों में उसको महसूस करें और अल्लाह को देखना है तो दिल की आंखों से नज़र आता है। आप सब भी दुआ कर सकते हैं जो करना चाहे साहब, या जो भी लाइव देख रहे हैं या दुनिया में जिन लोगों को इसी तरह का मसला है वो सारे ये दुआ कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो जाए या अपने बनाने वाले के आगे पेश हो जाए। अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं, नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसी ही कैफियत से गुज़र रहे हैं तो अपने बनाने वाले के आगे पेश हो जाएं, अपने पैदा करने वाले के आगे पेश हो जाएं। अगर उसको देखना है तो वो आपकी दिल की आंखों से नज़र आता है। उसको देखने के लिए अच्छा सा तोहफ़ा पेश करें, मुंह दिखाई में उसको अपनी कोई चीज़ पेश करें, अपनी कमाई पेश करें, अपनी चीज़ में से कुछ दें, अल्लाह की दी हुई चीज़ें नहीं। जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब तो वो खुद बांटता फिर रहा है। ऐसी चीज़ अल्लाह को दे जो अल्लाह के पास भी ना हो। तो अल्लाह जी को माफ़ी दे दें अल्लाह की नादान मखलूक की। आपके दिलों में किसी इंसान के लिए गिला शिकवा शिकायत ना रहे, चाहे आपको लगता है कि उसने आपसे कितना भी जुल्म किया, ज़्यादती की या हक मारा है या हसद किया है, आप आज से अल्लाह की खातिर दिल से माफ़ करके दुआ दें। दिल में अल्लाह करीम से बात करें कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों को करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अल्लाह जी अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज्यादती हो गई हुई है या किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो मेरी नेकियां तलाफी में दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। और जो नेकियां या अल्लाह जी बच जाएं वो नबी पाक को दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट लें। लेकिन अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं और किसी का नुकसान ज़्यादा बड़ा है तो अल्लाह जी फिर उस बंदे के गुनाह चाहे मेरे खाते में लिख दें, लेकिन मुझे इंसानों से रहाई ले दें, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं करते। आप तो रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं, आप तो फ़ौरन माफ़ करते हैं। तो अब आपके पास बचे ही गुनाह हैं, बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के दरबार में पेश हो जाएं। वो देख रहा है, सुन रहा है, अपने दिल ही दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर अल्लाह के दो सिफाती नाम है, मेरा इसमें आज़म है, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। अपने दिल में कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, जैसे आप अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हैं या गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे रूमी का दरवेश विल करता है। तो अल्लाह के इन दो सिफाती नामों को, अली का मतलब है हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला, और हक का मतलब है सच। अल्लाह की इन दो सिफ़तों को पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। बल्कि दिल में अल्लाह से आप ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह हमें बता दे, अगर हमारी कोई गलती है हमें दिखा दे, बता दे, निशानदेही कर दे या आसानी पैदा कर दे। दिल ही दिल में बहुत प्यार से कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, जब तक मैं नहीं कहता आप कहते जाएं।
आंखें खोल लें। जी खोलिए। जी काकी जी, आपको इसको सुनते हुए और अली हक पढ़ते हुए क्या हाल है? पूरे जिस्म का, कंधों का, सर का क्या हाल है? और वैसे आंखों के सामने क्या था? आंखों के सामने फर्क पहले तो स्टार्ट में मुझे बहुत गोल्डन कलर की लाइट नजर आ रही थी, और ऐसे जैसे कोई कोई है, मतलब जब आपने कहा था ना अल्लाह के सामने पेश हो जाए। फिर उसके बाद जब आपने अली हक पढ़ने के लिए कहा तो एकदम से कुछ घूमना शुरू हो गया, खाना काबा नजर आया, और फिर एकदम से कोई बहुत खूबसूरत ग्रीन सी जगह थी, वहां पे मुझे दो लोग बैठे हुए नजर आए थे, पर मुझे उनकी शक्लें नजर नहीं आई, लेकिन उनके पास जब मैं थी तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। फिर एकदम से वो सीनरी चेंज हुई, और जैसे कि मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ, और वाइट वाइट से कोई मतलब कोई साए साए तो नहीं कहना चाहिए, जैसे कोई फरिश्ते हैं या कुछ इस तरह का नजर आया। फिर वापस से मैं उस गोल्डन लाइट की, वो इतनी तेज गोल्डन लाइट कि वो ना मतलब आंखें उसमें बड़ी, उसकी बहुत अच्छी फीलिंग थी, और मेरी पूरी बॉडी कांप रही है अभी इस वक्त, और खासकर दिल ऐसे जैसे वो बंदा ऐसे नहीं हो जाता जैसे बिल्कुल ही, और लेकिन सर मेरा थोड़ा सा भारी है। अच्छा, और मुदस्सिर साहब आप? जी मुझे तो ये आया कि जिस तरह रूमी की जगह है, यानी रूमी की तरह कोई चक्कर लगा रहा है, मतलब दमादम मस्त कलंदर टाइप, और बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। और फिर वो लाइट्स भी थी, पता नहीं कभी ग्रीन थी, कभी वाइट थी, इस तरीके से। लेकिन मेरा जिस्म बहुत गर्म हो गया, मेरे कान बहुत गर्म, यानी पूरा जिस्म, कान और पीछे, यानी जैसे जैसे हीट जैसे निकल रही है, इस तरह की कैफियत है। जी और यही है। आंखों के सामने अंधेरा ही था या वो रोशनियाँ बस कलर्स चेंज हो रहे थे? कलर ग्रीन चेंज और हो रहे थे। वाइट। ब्लू लाइट हुई थी या रेड लाइट हुई थी बीच में? ब्लू भी हुई थी, ब्लू भी हुई थी, रेड भी थोड़ी देर के लिए आई थी। जी ठीक। रेड भी आई थी। आपने पहले कहीं बैत की हुई है? कोई आपके पीछे मुर्शद कोई ना कोई है? आपने रूहानी सिलसिले में कहीं कहीं से सबक लिया हुआ है, या कुछ ज़िक्र अस्कार की कोई ना कोई महफ़िलें या उसकी मंजिलें कुछ की हुई हैं आपने? या आपके वालिद साहब ने बचपन में कहीं बैत ना कर दी हो, लेकिन आपकी है सही कहीं बैत? नहीं, अभी तो गुनहगार से लोग हैं, बट खुद तो मैंने नहीं की। हाँ, इस दौरान वो जो आप रुजत की बात कर रहे थे, वजीफे या ये वो तो बहुत कुछ किया है। मतलब सूरह बकरा जो है वो मैं एक एक दिन में, मतलब वो 8-10 महीने दिन में एक एक दिन भी पढ़ी है, और एक दिन में 10-10 दफ़ा भी पढ़ी है, नहीं, और आपने बड़े अभी वजीफे। कुछ भी नहीं पढ़ना। जी आपने जी अभी तो चुप। फिलहाल कुछ अरसे के लिए कुछ नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, उठ गए। ज़्यादा जी से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत करें। किसी का भूखे को खाना खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, गिरे हुए को उठा दें, नंगे को ढांप दें, किसी को कपड़े ले दें, जूते ले दें। पर्टिकुलरली जैसे आपके वालदैन हैं, अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, आपके बहन भाई हैं, आपके ससुराल में तो आपके सास ससुर हैं अगर बूढ़े हैं, या कोई भी आपके नियर एंड डियर वंस या दोस्त है बाप, हमसाए, उनके साथ आप नेकी का जो भी मामला फ़ीस बिलिल्लाह खामोशी से, बल्कि खूबसूरत तरीके से, जिसमें अगले की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और लगे कि आपने बस उन्हें तोहफ़ा दिया, आउट ऑफ लव दिया है, कर्सी में, उसी में ये दुआएं करानी भी हैं। लेकिन इसके अलावा फ़िलहाल और कुछ नहीं करना। अभी जी अली हक आप दोनों पढ़ रहे थे, वो दोबारा फिर आंखें बंद करें, दुगाना बार इसी तरह उनके आगे पेश हो, अल्लाह के आगे अपने दिल में दिल साफ़ रखते हुए, सबको माफ़ रखते हुए, और अपने दिल में प्यार से फिर अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक कहते जाओ। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा।
70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है ना, ये रूह से बिछड़ी हुई होती है, ये वापस उसके पास जाना चाहती है। खोल लें जी काकी जी। अब आपकी सर दर्द, वो सर के बोझ या सारा कुछ ठीक हुआ है? हाँ जी, सर की तो ठीक हो गई है, बस दिल अभी भी कांप रहा है। आपने ना रोज़ रात सुबह दोपहर शाम 7 दिन ये मायनी में किन्नू आँखा सुनना है, ठीक है? शाजिया मंजूर की आवाज़ में, दोनों इकट्ठे भी बैठ के सुन सकते हो, लेकिन आपने अली हक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, आपने रोज़ रात को सोते वक्त जो है बस इसको सुन छोड़ें, और रात को सोते वक्त आपने आंखें बंद करनी है जब कि मुझे नींद आए। आपने कुछ नहीं पढ़ना पढ़ाना, आपने रात को सोते वक्त 5 बार अली हक अली हक अली हक कह के सो जाना है। 5 टाइम्स कहना है और 1 वीक कहना है आपने, ठीक है? 5 ये दोनों के लिए जी, दोनों के लिए नहीं, अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक जी, और 1 वीक के बाद और नहीं कहना, ठीक है? ठीक है। लेकिन हर बार जब मायनी में किन्नू आँखा सुनूंगी तो उसमें भी अपना अपना पानी रखोगे, और बाद में पानी लेके आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पी लोगे। वो 3 घूंट पानी के साथ 3 बार अल्लाह वाली दुआ सुबह दोपहर शाम ये जारी रहेगी, ये 1 वीक के बाद भी जारी रहेगी, ये बंद नहीं करनी है, ठीक है? हाँ, ये बाद में और लोगों को साथ करा भी सकते हो, या अगर दुआ सेशन में कोई वीडियोस देखते हो, दुआ हो रही है, कोई करवा रहा है, उसमें साथ कर भी सकते हो, लेकिन बेसिकली खुद दुआ कराओ आगे, ठीक है? या ठीक है, किसी की हेल्प कर दो, फिलहाल चैरिटी करो, पौधों को पानी दे दो, परिंदों को खाना डाल दो, या जानवरों को डाल दो, या वहाँ पे भी होमलेस होते हैं, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो अल्लाह की खातिर। जहाँ कोई काम नज़र आए, नेकी छोटी मोटी, आपने ये नहीं समझना ये छोटी है या कैसी है, जो आपकी कैपेसिटी में है थोड़ा बहुत, वो बस फीस बिल्ला करके आगे चलो। सर्टिफिकेट उसका किसी से नहीं लेना, उसमें एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से, ठीक है? और अपने जितने पुराने लोग याद आते हैं जिन्होंने आपसे ज्यादती की, क्योंकि दूसरी पार्टी भी पूरा जोर लगाती है ना, हाँ जी। वो बड़े भाईजान जो है ना हमारे से पहले के जो पैदा हुए हैं, ठीक है, वो कहते हैं किस पासे तुर पे ने चंगे भले तस्बीहें वजीफे से लगे सन। तो आपने अगर कोई आपको याद आ जाए,
کوئی غصہ آ جائے کہ فلانے ریلیٹیو نے یہ کیا تھا، فلاں سہیلی نے وہ کیا تھا، فلاں نے جو جی بھی یاد آئے تو اسی وقت اس کے نام کا کوئی صدقہ دے دینا اور کہنا اللہ میاں اس کا ثواب اس کو دے دے. کسی کو کھانا کھلا ٹھیک ہے دینا، کسی کو جو آپ کی ہوگی مرضی، یا ٹھیک بچوں میں ٹافیاں بانٹ دینا، جو آپ کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے، جی ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے دعا کر دینا جنہوں نے تکلیف دی تھی. فی الحال صرف ٹھیک ہے اتنا کام کرنا ہے. چاہے آپ کے سامنے انہوں نے تعویذ جلائے تھے، یا آپ کے جی سامنے انہوں نے تعویذوں کو جوتے مارے تھے، یا وہ آپ کو دیکھ کے منہ میں پڑنا شروع کر دیتے تھے یا دیتی تھیں، یا آپ کے اوپر پھونکے مارتی تھی آگے پیچھے سے، یا آپ کی ہڈیاں میں کچھ ملا جاتی تھی آپ کے خیال میں، جی آپ نے ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتے جانا ہے. یوں سمجھ لو کہ سرکار کی طرف سے آپ کی ڈیوٹی ہے. ان کے ٹھیک ہے امتیوں کو آپ نے دعائیاں دینی ہیں. ٹھیک ہے، جی سمجھ آ گئے ہو؟ تو ہاں آپ جی ان کے لیے دعا بنتے جاؤ گے. اور فی الحال ہفتے بعد چاہے دعا سیشن میں فون کر لینا. میں آئی ایم جی سوری آپ دونوں کو تو سارے میرا خیال ہے 8-10 گھنٹے آپ باؤنڈ ہی رہے ہو ساتھ. نہیں کوئی بات نہیں اتنا ڈاکٹر کام تھا صاحب نہیں، ہم لیکن سن رہے پتہ تھے. پتہ نہیں کیوں ہے میری سوئی پھنس گئی ہوئی تھی کہ تم دونوں سے میں نے دعا سیشن میں بات کرنی ہے. اور تو نہیں ہمیں بھی فیل آ گئی تھی ویسے کہ یہ تبھی ہوگی. کیونکہ میں ویسے یہ کام گاڑی چلاتے راستے میں کہیں بھی بیٹھے کسی کا کال آ جائے تو میں اسے فون پہ دعا کرا دیتا ہوں. اور جی وہ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سر پہ کفن باندھ کے کی جاتی ہے جو کچھ بھی ہے، وہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس کو جو ہے اس کام میں سے جب نکلیں تو پھر پوری آنیسٹی سے اسے آگے کریں. ٹھیک ہے، جی کیونکہ میرے جی سامنے تو مان جاتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں پھر اثرات آ جاتے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی لڑکی کا رشتہ لیٹ ہو جائے تو پھر کسی بابا جی کا تعویذ گھر آ جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ چھتر بھڈے پڑنا شروع ہو گئے ہیں اب. ٹھیک ہے، یہ روحانیت میں بھی پنجاب پولیس ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو بالکل وہ وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. تو جی وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے وائلیشن کر دی ہے تو وہ پھر جی کام خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی وہ کیونکہ گناہ گاروں کو چھڑانا، گناہ گاروں کو آگے چلانا وہ آسان ہوتا ہے، نیکوں کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ ہم خود گناہ گار ہوتے ہیں. تو وہ نیکوں کو گائیڈ کرنا ہمیں مجبوراً پیچھے رہ کے انہیں آگے رکھنا بھی ہوتا ہے. اور وہ مشکل ہی ہوتا ہے، نیکوں کو جلدی ہمارے سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈرامے ڈرومے کرنے ہوتے ہیں کہ تاکہ انہیں تھوڑی سی قدر ہو، احساس ہو، یہ دوبارہ پھنس نہ جائیں کہ اچھا آسانی سے چھوٹ ہی جاتے ہیں نا، دوبارہ چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر پوچھ لوں میں آپ سے؟ جی جی بولو. معاف کرنے میں نا زیادہ جو پرابلم کافی عرصے سے آ رہی ہے وہ نا ہسبینڈ والی آ رہی ہے. مطلب ادھر معافی پھنس جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی. بندہ کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے معاف لیکن وہ چیز دل سے نکل ہی نہیں رہی ہوتی. تو وہ تم دونوں کو باہر سے بچھو سانپ کہاں سے وہاں کیا لینے آتے ہو؟ تسی دونوں آپ ہی ٹھوئے ہو. پتہ نہیں پنجابی تمہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. آتی ہے. وہ بتر جی کوئی بات نہیں، آپ پھر ایسے کرو کہ ابھی بھی پہلی دعا میں تو تیرے سے معاف نہیں ہوا تھا، سر درد تیری ہوئی یہ بھی مجھے پتا تھا. تو ہاں جی لیکن میں نے کہا نا، ابھی میں نے کہا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پھر یاد آئے کہ اس نے بڑا تنگ کیا تھا، یہ بڑا ہیرو ہے، یہ پھر آج پرفیوم زیادہ لگا کے گیا ہے، آج پھر اس نے بڑی دوبارہ شرٹ پھر وہی والی پہنی ہوئی ہے، تو وہ پھر ہاں جی یادیں آتی ہیں نا. تو میں نے کہا اس کے نام پہ فوراً چیریٹی کر کے اللہ میاں کو کہہ دینا کہ اس کا ثواب انہیں دے دیں. پہلے میں نے تجھے بتایا ہے، لیکن ٹھیک ہے. ویسے آپ نے یہ کرنا ہے کہ معاف کرنا ہے اس کو. واقعی کرنا چاہتی ہے تو؟ میں کرنا چاہتی ہوں واقعی میں. یہ اصل میں تجھے پتہ نہیں ہے، یہ میرا کہیں سے دور سے ہم ایک ہی قبیلے کے ہیں، تو ہماری ذات برادری ایک ہے. یہ میرا ہاف بردر ہے کہیں سے. تو اچھا میں
اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا پارٹی بازی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں نہیں، ہم لوگ اپنوں کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں، ہم خود پوری پنجاب پولیس ہوتے ہیں۔ نہیں معاف کرنا چاہتی ہوں۔ اور ویسے بھی بابا جی کے سسٹم میں جو ہے نا وہ کاکی کی سائڈ زیادہ لی جاتی ہے، جی تو معاف کرنا چاہتی ہے تو جی اچھا آنکھیں بند کرو۔ جی بہت پیار سے اپنا نام پڑھو اپنے دل میں۔ جی اتنے پیار سے پڑھو جتنے پیار سے اللہ میاں یہ نام لیتے ہیں۔ جی کھول لو۔ جی کھولیے۔ وہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے، وہاں امریکہ میں جی آپ لوگ کب سے ہو؟ میں 4 years ہو گئی۔ پھر تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، تو پاکستان میں کہاں سے گئے؟ ویسے لاہور سے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اسلام آباد میں تھے۔ ہاں تو اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں وہ، اسلام آباد میں بلکہ زیادہ ہوتے ہیں۔ لوٹے کا پتہ ہے نا تم لوگوں کو؟ اسلام آباد میں زیادہ ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے اسلام ہو۔ آباد میں زیادہ ہوتے ہیں لوٹے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں یورپ امریکہ میں لوٹے نہیں ہوتے، ہاں نہیں ایسے ہی ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ لیکن آپ پاکستانی چلے گئے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ بھی لوٹے بڑھ جائیں گے آہستہ آہستہ، اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں تو کہیں میئر بن گئے ہیں، کہیں کچھ بن گئے ہیں۔ تو جی جی وہ پروین شاکر کا شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہی آیا۔ بالکل وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے میرے پاس پاس آیا، ہے۔ بس یہی بات اچھی ہے میرے لوٹے کی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی تو بس تجھے جب تیرے سے معاف نہیں ہوتا اس وقت یہ شعر یاد کر لیا کر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جی اس میں 10 میں سے اگر میں آپ کو کہوں کہ ریٹنگ کرو 10 میں سے، تو جی اب تو نے اس کے سامنے چونکہ کہہ دیا، یہ تیرے سے علیحدہ میں نے بات کرنی تھی، اگر تو میرے سے علیحدہ بات کرتی تو جی اور لائیو میں کر دیا، نام بھی لے دیا دونوں نے اپنے۔ بہرحال 10 میں سے جی ریٹنگ کر رہا، وہ بھی ایمانداری سے کر، تو کتنے نمبر دے گی؟ اس میں اچھائیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں؟ ٹوٹل 10 میں سے نمبر لگا اس کے ایمانداری سے۔ میرے خیال سے 50-50 ہے تو میرے بھراوا یہ مر کے پاس ہونا۔ ادھر معافی نہیں ہے جی، ادھر معافی نہیں۔ نہیں معافی ہے، مطلب جو ہے وہ ابھی یہی۔ میں نے ادھر دکھائی نہیں لائیو میں، تو نے تو ان کی تصویر بھی بھیجی ہوئی ہے، اپنی کوئی نہیں بھیجی ہوئی، اس ویری کی بھیجی ہوئی ہے۔ تو میرے جیسے بندے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا لائیو میں چلا دے تو خیر۔ تو چلو 50-50 ہے، 10 میں سے 5 نمبر اس کے ہیں پلس نا، ہاں جی ہاں 5 جی ہاں خوبیاں جی ہیں اور 5 خامیاں ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں جی تو 5 خوبیوں کو نظر رکھا کر اس میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے یہ بھی تو دیکھنا، مطلب اس کو ویسے بھی 4 شادیوں کی چاہیے، میں کمنٹ اب لائیو میں دینا نہیں چاہتا، بندے چوڑے ہو جانے نے، تو یہ میں ہاں نہیں جی دیتا، مجھے بار بار علمی نے روکا، میں نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے انہوں نے باقی دنیا میں بھی ہمیں فساد پیدا ہے، مسلمان مرد حضرات ہم ہی چوڑے ہو جائیں گے، تو کافی ہے کہ یہ
ठीक है, तो तू 5 खूबियों पे नज़र रखा कर, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह फिर वो 6, 7, 8, 9 कर देगा। ठीक है, ठीक है। वो अभी ठीक है। ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ना, तो वो ठीक हो जाएगा, हम ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, और ठीक है। ये ठीक है। बैड आई और ये वो कुछ नहीं, बस सदका खैरात किया करो। सदका एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है, अल्लाह की जी। खातिर माफ़ कर देना भी सदका है। ठीक है, जी। और रोज़े में किसी के लिए अफ्तारी बनाना भी सदका है। ठीक है, खुद ठीक जी। ठाक तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी किसी की खिदमत ईमानदारी कर देना, ये भी सदका ही है, प्यार से। तो अच्छे